جو ذوالحجہ کی راتیں ہیں نا، یہ بھی بڑی قیمتی راتیں ہیں، ہر رات قیمتی ہے، ہر رات قیمتی ہے اور ہر دن قیمتی ہے۔ انسان ان 9 تاریخ، ان 9 دنوں کے 9 روزے رکھے تو بہت ہی عمدہ بات ہے۔ صحابہ کرام رکھتے تھے، ہر روزے کا عظیم اور بلند ثواب ہے، اور 9 تاریخ کے روزے کا ثواب تو ایسا عجیب ہے، ایسا عجیب ہے کہ شریعت کے اندر بہت ہی کم کوئی اعمال ایسے ہیں کہ آئندہ زندگی کے گناہوں کی معافی کی بشارت بھی ہو۔ نماز پڑھی، پچھلے گناہ معاف ہو گئے، توبہ کی، پچھلے گناہ معاف ہو گئے، وضو کیا، پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اگلے گناہوں کی معافی، وہ بھی نبی علیہ السلام کی زبانی سرٹیفکیٹ مل رہا ہو۔ وہ 9 ذوالحجہ کا روزہ ہے، یوم عرفہ کا روزہ، 9 ذوالحجہ کا روزہ۔ کیا فرمایا کہ 2 سال کے گناہوں کی معافی، ایک پچھلا ایک اگلا۔ عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، وہ بھی بڑی عظمتوں والا، اس میں 1 سال کے گناہوں کی معافی، یعنی پچھلا سال۔ اور ذوالحجہ میں 9 تاریخ کا جو روزہ رکھے گا تو اس کے لیے 2 سال کے گناہوں کی معافی، ایک پچھلا اور ایک اگلا۔ عام طور سے پچھلے گناہوں کی معافی تو بہت ساری جگہ مل جاتی ہے، اگلے کی نہیں ملتی، یہ وہ عظیم اس کی خصوصیت ہے۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تاکید سے اس روزے کو، 9 ذوالحجہ کے روزے کو رکھتی تھیں۔ تو ابھی جو پہلے 9 دن ہیں، اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ذکر کی خوب کثرت کرنی ہے، اللہ کی بڑائی خوب بیان کرنی ہے جتنی ہو سکے۔ دوسرا، روزے کی کوشش کر لیں، یہ فرض اور واجب نہیں ہے، مستحب ہیں۔ مستحب کسے کہتے ہیں؟ وہ عمل جو اللہ کو پسند ہو، اور جو عمل اللہ کو پسند ہو وہ بڑا محبوب ہے، بڑا پیارا عمل ہوتا ہے۔ اب یہ 9 روزے، اس کے حوالے سے کئی سوالات لوگ پوچھتے ہیں، تو مختلف سوالات کو میں ابھی جواب دے دیتا ہوں۔ کسی اور کا کوئی سوال ابھی ہو تو پھر ابھی کر بھی سکتے ہیں، میں کچھ پہلے باتیں بیان کر لوں، ان کو توجہ سے سن لیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب میں سوالات کا جواب دیتا ہوں پھر سوال ریپیٹڈ ہو رہے ہوتے ہیں جو بتا چکا ہوتا ہوں، تو توجہ کی کمی ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے پتہ نہیں۔ پہلی بات، ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے یہ مستحب ہیں، نفل ہیں، یہ فرض اور واجب نہیں۔ کوئی 9 کے 9 رکھنا چاہے بہترین، کوئی کہے کہ میں ان میں سے بعض اپنی مرضی سے رکھ لوں، بہترین، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف اور صرف 9 کا رکھنا چاہے تو بھی ٹھیک ہے، بہترین ہے۔ ہر طریقے کا اختیار ہے، کوئی اس میں پابندی نہیں ہے کہ پہلے 8 رکھیں گے تو 9واں رکھنے کے لیے قابل ہوں گے، جس کو جیسے سہولت ہو۔ نفلی روزے ہیں، سحری کرنا سنت ہے، سحری کرنا سنت ہے، لیکن اگر بغیر سحری کے کوئی رکھ لیا، ٹھیک ہے، ہمت ہے تو رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس کے علاوہ اگر قضا روزے رکھنے ہوں، کسی کے قضا باقی ہیں، تو وہ کیا کرے؟ اس کے لیے 2-3 آپشن ہیں۔ ایک آپشن یہ ہے کہ وہ ان دنوں میں قضا روزے رکھ لے اور نفل نہ رکھے، ایک آپشن یہ ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ ان دنوں وہ نفل روزے رکھ لے، قضا نہ رکھے، قضا بعد میں پورے کر لے۔ یہ 2 آپشن ہیں۔ جب قضا بھی ہو جائے اور نفل کی نیت بھی ہو جائے، یہ جمع نہیں ہو سکتا۔ ظہر کی نماز میں جب فرض ہم پڑھ رہے ہیں تو ظہر کے بھی فرض کی نیت ہو، جب اور عصر یا پچھلی فجر کی بھی فرض کی نیت ہو، ایسے نہیں ہو سکتا۔ یا ظہر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں، گزشتہ دن کی بھی ہم نے جو قضا ہو گئی تھی ظہر، اس کی نیت بھی کر لی، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرض جدا واحد اپنی طرف سے ہوگا۔ نفل نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو صلاۃ الشکر، صلاۃ التوبہ کئی نیتیں جمع کر سکتے ہیں۔ تو قضا جو ہے وہ فرض کی ہے، اور قضا میں دوسری نفل کی نیت جمع نہیں ہو سکتی۔ یہ سوال تو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ جی ہم قضا کی نیت بھی اس میں کر لیں اور نفل کی بھی، نہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جس کے قضا روزے باقی ہیں، ہاں وہ اگر نفل روزہ رکھنا چاہے اور قضا میں کہو جی بعد میں رکھ لوں تو گنجائش ہے، لیکن سب سے بہترین یہ ہے اگر قضا روزے باقی ہیں اور عادت بھی نہیں ہے روزوں کو قضا پورا کرنے کی، تو قضا ہی رکھے جائیں، جو ذمہ داری ہے، فرض ہے، وہ ادا ہو جائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔